تو فنش پروڈکٹس ہمیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے یا را مٹیریل پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہوں گے؟ دیکھیں انڈیا میں جتنا بھی ہمارے ماربلس بیسڈ پروڈکٹس ہیں یا آنکس کے گرین آنکس کے وہ تو آپ کو فنش پروڈکٹس کی شکل میں ملیں گے. یعنی جس طرح کی بہت پاپولر ہے وہاں پر مختلف قسم کے جانور ہاتھی خاص طور پر, اور میں تو خود حیران ہوا جبکہ اتنے لارج سائز ایلیفنٹس کو انہوں نے وہاں پر ڈسپلے کیا, اور وہ بڑی ان کی یعنی آپ دیکھیں کہ ماربل کے جتنے بھی پروڈکٹس فنش پروڈکٹس تھے وہ سب اس کی سیل ہو گئی اور کوئی بھی چیز واپس ہمیں نہ لینی پڑی. اس کے ساتھ ساتھ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہاں پر اس کو بڑی ضرورت ہے ماربل کی, جو فنشڈ ماربل ہے یعنی پالشڈ ماربل. ایک تو ہے نا آپ کا ماربل راک جو بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے, لیکن زیادہ جو اچھی بات ہے انڈیا میں کہ انہیں فنشڈ ماربل کی بہت وہاں پر ڈیمانڈ ہے, اور چونکہ یہاں پر یہ دوسرا گیٹ کھل گیا ہے واضح کا, اس لیے بڑی آسانی سے اس قسم کی جو بھاری چیزیں ہیں وہ آسانی سے بائی روڈ ٹرانسپورٹ ہو سکیں گی. رائٹ. طارق پوری صاحب, پریزیڈنٹ ٹی ریپ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. نیا سرف ایکسل نیل لیمو اور صابن. طارق پوری صاحب نے کہا کہ یہاں سے فنش پروڈکٹ ہم ایکسپورٹ ہمیں کرنی چاہیے, ہم کرتے ہیں, اور انڈیا میں کافی ہم نے ڈیمانڈ کے حوالے سے بھی بات کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا سے ظاہر ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں, فارما کے لیے کافی بڑی مقدار میں امپورٹ کرتے ہیں. انڈیا سے جو را مٹیریل آتا ہے وہ ظاہر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ از ون تھنگ جو کافی بڑا ایڈوانٹیج ہے. اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا سے ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے رہیں, یہاں سے بھی اگر را مٹیریل ان کی انڈسٹری کے لیے جاتا ہے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے؟ نہیں بالکل, یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہے پاکستان اسٹیل کے لیے آئرن اور جو ہے وہ آپ کے نیبرہڈ میں موجود تھی, لیکن آپ آسٹریلیا سے امپورٹ کرتے رہے, وچ واز ان اکنامیکل پروپوزیشن. ابھی بھی آپ کو اکنامک بینیفٹ اگر ڈیرائیو ہوتا ہے ہندوستان سے امپورٹ کرنے پہ را مٹیریل, جس میں آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی کم ہوگی اور ٹائم فیکٹر بھی اس پہ کم انوالو ہوگا, تو جو یہاں مینوفیکچرر ہے اس کی کاسٹ جو ہے پروڈکٹ کی وہ کم ہو جائے گی. ہی ول بی میکنگ مور منی. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں ہی فائدہ ہے ایکسپورٹ کرنے میں. آپ کو یہ صرف یہ جو ہے بعض چیزوں میں تو را مٹیریل ہے, جیسے میڈیسن ہے اس کی آپ کے اس کی فیڈ میں, لیکن ہر چیز میں آپ کو بینیفٹ ملے گا جبکہ آپ ویلیو ایڈ کریں گے اپنی پروڈکٹ میں. یہاں پہ ایک سجیشن میرا یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے انڈسٹریز بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے کموڈیٹیز کا ٹریڈ کریں اوور لینڈ روٹ کے ذریعے, لیکن you should also look into the possibility کہ بجائے آپ دبئی میں جا کے انویسٹ کریں, آپ ایک جوائنٹ وینچر ہندوستان کے ساتھ ہندوستان میں جا کے قائم کریں یا پاکستان میں قائم کریں. لیکن پاکستان کی تجارت جو ابھی ہو رہی ہے صرف واگا اور اٹاری کے ذریعے ہو رہی ہے. آپ کو یہ بھی ایکسپلور کرنا چاہیے کہ مونا باؤ جودھپور از مور کلوزر ٹو کراچی, تو آپ کا ہنٹرلینڈ بنتا کیا ہے پورا گجرات. تو اگر آپ اس پاسبلٹی کو دیکھیں تو آپ کی مارکیٹ لوکلائز بھی ہو سکتی ہے, لیکن ریجنل مارکیٹ, ایک نیا ریجن آپ ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک نیا ریجن. آپ نے کھوکھرپا منابع کی بات کی. دیکھ صاحب کاٹن امپورٹ کرتے ہیں گجرات کی, اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو وہ کاٹن بیلٹ کہا جاتا ہے. کاٹن ہم امپورٹ کرتے رہے, لیکن انڈیا کی طرف سے ریسٹرکشنز بھی لگیں جب بھی کاٹن پرائسز اوپر گئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کھوکھرپا منابع یہ جو لینڈ روٹ ہے اس کو اگر زیادہ پروموٹ کیا جائے تو خاص طور پہ گجرات سے جو ہماری ٹریڈ ہے؟ بہت صحیح سوال آپ نے کہا, اور اس کا یہ ہے کہ جب یہ واگا بارڈر پہ ٹی سی پی کھلا تھا ہمارا انٹیگریٹڈ کارگو پوسٹ, اسی وقت اعلان کیا تھا انہوں نے کہ ہم مانوبائی اور کھوکھرپار بھی مانوبائی اینڈ کھوکھرپار بھی کھول رہے ہیں سندھ میں, کیونکہ کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے کہ پنجاب کا بارڈر تو آپ نے کھول دیا اور سندھ کا نہیں کھول رہا ہے, حالانکہ گجرات سے جو لاجسٹکس ہیں وہ اس بارڈر کے تھرو بنتی ہیں. تو یہ فیز وائز سب کھلیں گی, یہی ہمارے بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. اگر آپ نے ہاف ہینڈڈلی کیا تو وہ ریزلٹ نہیں ملیں گے. اور اس میں میں نے بہت میں آپ کو 2-3 چیزیں جلدی کلیئر کر دوں. اسٹیٹ بینک برانچز کھولنے کی اجازت
اجازت دے دی ہے اور وہ بھی ہمارے یہاں کھول رہے ہیں اور ہم بھی وہاں پہ کھول رہے ہیں. اس میں آلریڈی 3-4 میٹنگ ہو گئی, گورنر صاحب بھی گئے تھے. پاکستان کا انویسٹمنٹ وہاں الاؤ کر دیا ہے, ہم نے آلریڈی کرا ہوا, ہمارے کوئی اسٹیٹ بینک کا کوئی ریگولیشن نہیں ہے. یہ سب چیزیں ڈول ڈرم میں پڑی ہوئی ہیں, لیکن اب ہم نے ان کو ایکٹیویٹ کیا ہے کہ ہم ٹرولی چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ آزادانہ تجارت ہو. ابھی میں دبئی سے کل پرسوں آیا ہوں, وہاں پہ انویسٹمنٹ ایمز کانفرنس تھی, اس میں ڈیسیجن یہ ہوا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ٹریڈ ہے 10-20-40 سالوں میں وہ چائنا, انڈیا اور ٹرکی ہے, یہ ایشیا. تو ہمیں اس کے بینیفٹ, پھر انہوں نے کہا پاکستان اینڈ سم فارسن کنٹریز کا نام انڈونیشیا. آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی, اسی حوالے سے ذکر صاحب انویسٹمنٹ کی بات کروں تو آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اور یو ایس اے کے حوالے سے بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نگلیکٹ ہو گئی ہے اور کافی کنسرنس بھی ہیں اس حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یو ایس اے کی بات کریں تو یو ایس اے کا بی آئی ٹی سائن ہوا ہے, سری لنکا کے ساتھ بھی ہے, ٹرکی کے ساتھ بھی ہے. پاکستان بی آئی ٹی سائن آپ سمجھتے ہیں کہ کرنا چاہیے خاص طور پہ ریجنل کنٹریز کے ساتھ؟ دیکھیں یہ 100% پاکستان کو کرنا چاہیے. اور ایک بات میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمیں اپنے جو جوش پاورٹی پہ ہمارے لوگ اب چلے گئے ہیں اور اب ہم نے انڈسٹریلائز اپنے آپ کو نہ کیا تو یہ کرائم آپ ختم نہیں کر سکتے. بیسک چیزوں پہ لوگ نہیں جا رہے کہ بھئی یہ کرائم جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. ایک تو کرائم اگر پولیٹیکلی ہے تو وہ تو روکا جا سکتا ہے, لیکن اگر ایک بھوکے کا کرائم ہے تو وہ نہیں روکا جا سکتا. انڈسٹریلائزیشن آپ کو کرنا ہے. اب آپ انڈسٹریلائزیشن میں اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کا ریئلٹی میں تصور لانا ہے اور وہ آپ صرف انڈیا سے لے سکتے ہیں کیونکہ وہاں چھوٹے چھوٹے انڈسٹری کا بڑا تصور ہے. آپ پورا گجرات سیکٹر دیکھیں, ان کا آپ ساؤتھ ایریا دیکھیں, ہر جگہ پر انہوں نے پہلے اسمال سے شروع کیا. ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. بکس آپ ان کی اٹھا کے دیکھیں, اسمال اور میڈیم پہ اتنی موٹی موٹی کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. آج بھی ویونگ کی کیلکولیشن سینٹ پال کو وہیں سے آتی ہیں. تو بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں. آئی ٹوٹلی ایگری کہ ہمارے کچھ پولیٹیکل پرابلمس ہیں, لیکن ٹائم بینگ اگر اس کو ساتھ ساتھ ہم ڈیولپ کرتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے بہت بہتری ہے. شمیم صاحب جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان کو اگر ہم طے کر لیں, جیسے کہ آج وزیر اعظم پاکستان سے یوسف گیلانی نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ دونوں ممالک انڈیا اور پاکستان کا مقدر صرف غربت اور ڈیزیز نہیں ہے, پوورٹی اور ڈیزیز جو ہم دیکھتے رہے ہیں ایک اہم ایشو ہے. وزیر اعظم نے آج اس ایشو کو جو ہائی لائٹ کیا, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیے, یہ تو بالکل اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ بھائی پاورٹی ایلیویشن کے اوپر جو ہے اور ان غربت کے اس جو سطح پہ جو آپ پہنچ گئے ہیں یا جن بیماریوں میں آپ مبتلا اس کا علاج نہیں کر سکتے اپنے عوام کے, 40% جو ہے آپ کی جو پاپولیشن ہندوستان ساؤتھ ایشیا کی جو بلو پاورٹی لیول اس وقت جا چکی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دور کرنے میں کوئی, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کیا وہ بیٹل آف کیلنگا چاہتے ہیں یا پیس ایفرٹ چاہتے ہیں اس پورے ریجن میں. دیکھیں اشوک کے زمانے میں اتنے خون بہا, پھر وہ ایک تاریخ بدل گئی, پورا تھنکنگ بدل گئی ساؤتھ ایشیا کی. لیکن آپ ہمارا زمانے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو تبدیل کریں اور اس بات پہ اگری کریں جو شروع میں بات کی کہ آپ اسٹیک ہولڈرز بنیں اپنے لوگوں کے فیوچر کے لیے. یہ سمجھتے ہیں کہ ذہن تبدیل ہوا اس لیے کہ اگر ہم 2007 کی بات کریں, سمجھوتا ایکسپریس کا ایونٹ ہوا, انسیڈنٹ ہوا, پھر 2008 میں ممبئی اٹیکس کی بات ہوئی, پھر اگر 1999 کی بات کریں کارگل کا جو معاملہ تھا, اور پھر انڈین پارلیمنٹ میں جو عملہ تھا, معاملات تو ہم دیکھتے رہے کہ ہوتے رہے. کیا اب ذہن چینج ہوئے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ناؤ وی ہیو ٹو موو فارورڈ؟ دیکھیے میں کافی انوالو رہا ہوں اور یہ کہانی شروع ہوئی ہے اپریل 2011 سے اپریل 2012 تک اور میں آ گیا. جتنی تیزی سے پروگریس ہوئی ہے وہ پچھلے 60 سالوں میں نہیں ہوئی. وہ فاصلے جو 60 سالوں میں نہیں طے ہو سکتے تھے اس ایک سال میں ہم نے طے کرے. منموہن سنگھ صاحب سے بھی ملا ہوں, آنند شرما صاحب سے بھی ملا ہوں, جو چدمبرم صاحب ان کے ہیں ان کے ساتھ بھی میں واگا بارڈر پہ تھا. سب کے بالکل کلیئر میسج ہے کہ لیٹس ڈو بزنس. ہم نے 63 سال میں سب کچھ تو کر لیا اور سب کچھ آزما لیا, جنگیں بھی لڑ لیں, کارگل بھی ہو گیا, بمبے کا بھی واقعہ ہو گیا, بٹ واٹ وی گاٹ آؤٹ آف اٹ نتھنگ. اب
से के पीस से और तिजारत से ये एक कार्ड बच गया, इसको खेल के देख लेते जो हैं। तिजारत और की बात ये आती प्राइवेट सेक्टर का भी यही जहन है और ऊपर की क्यादत का भी यही है। पाकिस्तान में भी मनमोहन सिंह के बाद जब मोहालिक टेस्ट मैच में गए थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उनके प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया था कि नहीं अब हमने करना। और फिर सदर पाकिस्तान ने उसमें जो पेशरफ दिखी और अभी वो गए थे अजमेर शरीफ वगैरह जो बातें कर आए, उसके बाद फिर हम गए तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट है। इफ एंड बट करते रहेंगे, डाउट करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम देखें कि आने वाली नस्ल जो है हमें उसको हम रीजनल ट्रेड में 2 अहम ट्रेडिंग पार्टनर अगर दे दें तो आपको अंदाजा, डायरिया की जो रॉ मटेरियल है 90% हम इंडिया से मंगा रहे हैं, पाकिस्तान में 90%। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं जकीर साहब, तो बांग्लादेश को अगर हम देखें तो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स जितनी भी है उसमें 80% एक्सपोर्ट उनकी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है। कॉटन वो ग्रो नहीं करते, उनकी कॉटन की जो इंपोर्ट है वो इंडिया से होती है, इंडिया से वो मशीनरी टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट करते हैं और इंडिया से इंपोर्ट करके बांग्लादेश एक इकोनॉमिकली साउंड कंट्री बनता जा रहा है। पाकिस्तान भी आप समझते हैं कि इस मॉडल को देखेगा? देखिए, बात यह है कि बांग्लादेश की जहां तक ताल्लुक है वो तो एक्सेस मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक्सेस मार्केट, हाँ, एक्सेस मार्केट एक बात। दूसरा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है कि हम टाइम पे क्वांटिटी सप्लाई नहीं कर सकते एज एक्सपोर्टर। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश ने पड़ोसी से फायदा उठाया है। हम पड़ोसी से फायदा उठाना नहीं चाहते थे अब तक, अल्लाह का करम है कि हमारी समझ में आ गई, क्योंकि पड़ोसी से ही फायदा उठा सकते हैं। बहुत दूर जाने से बहुत देर हो गई। हमें अपनी मंजिल मुकर्रर करनी है, डायरेक्शन बनानी है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने अयूब खान के जमाने की इंडस्ट्री को आज तक खा रहे हैं बेचकर। हमारी प्रॉब्लम जो टेक्निकली ये है कि वो पंचशाला मंसूबा जो हम बनाते थे, 2 बनाए हमने, उसका रिजल्ट ये हुआ कि 68 से वो 58 से 68 का हमने वो देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक दौर हुआ और रोज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी आती थी। उसके बाद हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम पंचशाला मंसूबे भूल गए और पिछले तकरीबन 30-40 साल से हैपरजेड वे में पॉलिसी बनाते। हमें एक्टिव होना पड़ेगा। शिव साहब, वेरी क्विकली आप बताइए कि अब ये जो अमन की आशा इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस सेकंड हो रही है, इन द डेज टू कम, इन इसी तरह की जो कॉन्फ्रेंस होगी, किस हद तक आप समझते हैं कि ताल्लुकात में बेहतरी होगी? देखिए, वो जो आपके जो टैरिफ बैरियर्स है ना, जब तक कि आप उसको रिमूव नहीं करेंगे, वीजा पॉलिसी को रिजीम को आप बिल्कुल लिबरलाइज नहीं करेंगे और नए आप एवेन्यूज रास्ते तलाश नहीं करेंगे ओवरलैंड ट्रेड के, ये रोलिंग स्टॉक जो है आप उसको बिल्कुल फ्री उसकी एक्सेस दें एक दूसरे को, तब जा करके ये लॉन्ग टर्म जो आपको बेनिफिट्स होंगे। लेकिन वो जो बात मैंने कही थी, यू ट्राई टू बिकम ए स्टेक होल्डर, and we need to trust each other also. Sheikh Saab, thank you so much for making it possible and giving such nice ideas. Zakir Saab, बहुत शुक्रिया, valuable ideas shared by you. Sheikh Saab, excellent as usual. Thank you so much for making it possible. अब तक के लिए इतना ही। कराची मरकज से अपने मेजबान खलील अहमद, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हुए सदर मुमलकत ने कहा